السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی سورہ المومنون کی ہم آیت نمبر 57 سے 60 تک تلاوت بھی کر لی تھی ہم نے، اور ترجمہ بھی دیکھ لیا تھا، تھوڑی سی تفسیر بھی ہم نے کر لی تھی، حدیث دیکھ لی تھی اس کے ضمن میں. تو اب دوبارہ سے حدیث مجھے دوبارہ میں ریکیپ کرنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے وہیں سے جوڑنا پڑے گا سلسلہ. تو دوبارہ سے اس آیت کو ہی پورا دیکھ لیتے ہیں تفسیر کے حوالے سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. اچھا، اس میں ہم جو دیکھ رہے تھے آخری کا تھوڑا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو مین بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، یہاں سے بات شروع ہو رہی تھی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے، سبقت کر کے انہیں پا لینے والے. تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو یہاں تک ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا، اور اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے یہ تمام کوالٹیز جو ہیں یہ لکھی ہوئی تھی بورڈ کے اوپر، اس میں میں نے آپ کو لکھ کے بھی بتایا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو جگہ ذکر اس چیز کا آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے ڈر کا ان کے جو ذہن میں تاثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ موقع ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہاں جیسے آ رہا ہے نا کہ دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے. آخرت کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے گناہ نہ سرزد ہم سے ہو جائیں اس کا ڈر. تو ڈرنے کی کیفیت بڑی بہت زیادہ یہاں پر نا پرومیننٹ تھی. تو اس کے حوالے سے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، تو اب میں دوبارہ سے اس حدیث سے ہی بات کو دوبارہ شروع کرتی ہوں کہ یہ جب آیت کا نزول ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ یا وہ شراب پیتے ہیں، یا وہ بدکاری کرتے ہیں، یا چوریاں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائیں یا قبول نہ ہوں. اور ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہم نے اس کے حوالے سے دیکھی. تو اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ انسان کتنا بھی بڑا عمل، کتنا بھی نیک عمل، کتنا بھی شرع کے لحاظ سے سنت کے حساب سے عمل نہ کر لے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہر بڑے سے بڑا عمل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ہیں جیسے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ شرک بھی نہیں کرتے، شرک کا بھی ارتکاب نہیں کرتے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب انسان شرک ہی نہیں کر رہا تو اس کو تو امید ہے نا کہ آخرت میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بڑی سخت اس کی پکڑ نہیں ہے. شرک بہت بڑا ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زندگی میں ہم سے کوئی شرک فی الاطاعت نہ ہو جائے، شرک فی الحب کا ہم شکار نہ ہو جائے، کسی اور قسم کا شرک نہ ہم کر بیٹھے. نہ یہ کہ وہ مزاروں میں جا کے حالانکہ شرک کر رہے ہیں، نہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں. تو اب یہ جو ڈر کی کیفیت ہے، اور جو میں نے اور بھی آپ کو ان کی کوالٹیز بتائیں کہ ان کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ نیک کام کر کے بھی کیوں ڈرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ بھئی وہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیا زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، تو بات بھی سمجھ آ رہی ہے نا ڈرنے کی. نیک عمل کر کے ڈرنے سے کیا معنی ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بھی جیسے یہ بات بتائی ہے کہ ہر عمل یہ گارنٹی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے. اور وجہ بھی میں نے آپ کو اس کی بتا دی تھی کہ مثال کے طور پہ اس میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ریاکاری کا کرنا، احسان جتانا، یا حرام کمائی کا ہونا، یا اس کے علاوہ شرک عمل میں آ جانا. تو یہ چار امپورٹنٹ پرومیننٹ چیزیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ریاکاری، احسان جتانا، حرام کمائی،
اور اس کے علاوہ اور بھی بدعت بھی آ جاتی ہے اس کے اندر, اور اس کے علاوہ شرک بھی. تو یہ کچھ 4 آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ریزنس ہیں کہ جس کی بنا پہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہم نے اگر اختیار کر لی, ہمارے عمل میں بدعت آ گئی, ہمارے عمل میں کوئی شرک فی الاطاعت آ گئی, شرک فی الحب آ گئی, کوئی بھی کسی قسم کے ہم انوالو ہو گئے تو ہمارا عمل تو ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ وہ خوف ہے جس کی بنا پہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ڈرتے رہتے ہیں. تو بڑی گہری یہ بات ہے نا, اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے تقوی کا لیول کتنا ہے. بہت ہی ہائی لیول پر ہیں یہ تقوی کے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے ہیں جتنا کہ تم گناہ کر کے نہیں ڈرتے ہو. پھر اس حوالے سے آپ ایک مثال دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام کی مثال. ابراہیم علیہ السلام اتنا اعلیٰ اور عرفہ کام کر رہے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کعبے کی بنیادیں آپ رکھیں. ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں رکھتے جا رہے ہیں, اتنا عظیم کام کرتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ دعا کیا مانگتے جا رہے ہیں, ربنا تقبل منا, کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے. یعنی آپ مجھے بتائیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دعا تو مجھے ضرورت ہی نہیں مانگنے کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام دیا اور میں اتنا بڑا پیغمبر ہوں, کوئی وجہ ہے اللہ نے مجھے اپنے گھر بنانے کے لیے چنا, تو اس میں کیا میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی بات کروں. لیکن کوئی غرہ, کوئی تکبر نظر نہیں آتا. تو ان تمام باتوں میں ہمارے لیے کتنا سبق موجود ہے نا, کہ اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے اتنا ڈر خوف کا شکار ہیں, یا جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے دل کانپتے رہتے ہیں ان مومنوں کے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام قبول کیا کہ نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ, ایک مثال دے کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی, یا اللہ کا احسان ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, یا اللہ کا احسان ہے ہم پورے روزے رمضان کے رکھ لیتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو وہ گرانٹیڈ اس چیز کو نہیں ہم لے سکتے کہ بس ٹھیک ہے ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں, ہم بہت نیک ہیں, اس سے زیادہ ہم کیا کریں, یہ ہو جاتی ہے نا ہماری فیلنگ. تو اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے باوجود بھی ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے کہ نہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بھی ڈرتے رہتے ہیں, کیونکہ مشفقون کا جو ورڈ آ رہا ہے یہاں پر اسی آیتوں میں بیچ میں آ رہا ہے, تو مشفقون سے جو مراد ہے آیت نمبر 57 میں مشفقون کا ورڈ ہے. مشفقون کا مطلب ہے کہ کسی کی محبت کی وجہ سے ڈرنا, یعنی اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا خوف نہیں ہے, یعنی وہ اپنی رضا سے ڈرتے ہیں, انہیں اچھا لگتا ہے اللہ سے ڈرنا, اللہ کی اطاعت اختیار کرنا. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی وہ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, آزمائشیں سہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, لیکن وہ تکبر نہیں کرتے, اور کانسٹنٹ ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا عمل پرفیکٹ نہیں ہے, ابھی اس کو ہمیں اور پرفیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کرے یہ قبول ہو جائے, پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیک کام کرتے رہے, اور کیا ان کا لیول تھا, وہ کسی کو ان کا لیول بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے اونچے مقام پر وہ فائز تھے خلفائے راشدین میں, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ساری عمر ڈرتے رہے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے کہ اگر میں آخرت میں برابر برابر بھی چھوٹ جاؤں تو سمجھنا بہت غنیمت ہوگی. یعنی کوئی وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑی جنت و فردوس میں داخل کرے گا, وہ کہتے تھے بس میں چھوٹ جاؤں, برابر برابر چھوٹ جاؤں, بس میرے لیے یہی بہت ہی بڑی بات ہے. حسن بصری کا ایک اور قول آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مومن اطاعت کرتے ہوئے بھی ڈرتا رہتا ہے, اور منافق معصیت کر کے بھی بے خوف رہتا ہے. معصیت کیا, یعنی نافرمانی کے کام کر کے بھی اس کو کسی قسم کا خوف جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا. چلیں آگے چلتے ہیں, آیت نمبر دیکھتے ہیں 61. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اچھا, اب یہ جو ہے نا آیت, اس میں یہاں پہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ یعنی جو میرے پاس قرآن ہے نا, اس میں وہ ترجمہ انہوں نے اس کا نا شروع میں ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, یہ یہاں سے انہوں نے آیت نمبر 57 سے آیتوں کو جوڑ دیا ہے,
تو اس کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے بالکل بگننگ یعنی آیت نمبر 57 میں کہ وہ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مسٹیک ہے یا انہوں نے اس کو بات کو, آپ کو پتا ہے نا پیرائی میں ڈالنے کے لیے یہ رواں ترجمہ ہوتا ہے, تو رواں ترجمے کے لیے انہوں نے آیت نمبر 57 میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ وہی فالو کر رہے ہیں قرآن جو میں کر رہی ہوں, اور اگر آپ لوگ میرا نہیں فالو کر رہے ہیں نا تو آپ کا کریکٹ ہوگا مقام جو میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اس کا ترجمہ یہاں سے ہی اٹھا رہی ہوں جو آیت نمبر 57 میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے. یہ جو جی آپ کے میں یہی ہے نا, کیونکہ آپ یہ فالو نہیں کر رہے. ہاں صحیح, تو یہ ترجمہ ہے. تو اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں, میں نے لکھا اس لیے نہیں ہے کہ یہ رواں ترجمے میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ بات کو نا آگے پیچھے کر دیں ایک پیرایا بنانے کے لیے, تو غلطی نہیں ہوگی. یقیناً اتنے بڑے مفسر ہیں مودودی صاحب, یقیناً ان کی اس میں کوئی ریزن ہوگا کہ انہوں نے کیا ہوگا, لیکن ترجمہ بہرحال ہمیں یہ کرنا ہے. تو اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں, تو اس کو اب ہم تھوڑا اس کوالٹی کو دیکھتے ہیں. جیسا بھی ہم دیکھ رہے تھے نا, یہ مختلف کوالٹیز تھیں جو پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی, اس میں سے یہ کوالٹی رہ گئی تھی, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا نا, یہ ڈرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈرنے کے علاوہ ان کے اندر یہ بھی کوالٹی پائی جاتی ہے. وہ کیا کوالٹی ہے کہ سخت نیکیوں میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جیسے ہم کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو حریص ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا, ایک علم کا حرص رکھنے والا ہے اور دوسرا دنیا میں حرص رکھنے والا ہے. اسے بہترین نے روایت کی. تو یعنی آپ سمجھیں نا کہ جس کو علم کی حرص ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے اللہ کا دین کا, اور جس کو اگر دنیا کی حرص ہوتی ہے تو وہ دنیا میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. تو ظاہر ہے یہ نیگیٹو حرص ہے, ایک پازیٹیو ہے جو دنیا کے لحاظ سے ہے یہ نیگیٹو ہے, اور جو علم کے لحاظ سے ہے وہ پازیٹیو ہے. پھر ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگوں کے اوپر رشک جائز ہے. ایک وہ کہ جسے اللہ نے علم دیا اور وہ دن رات اسے لوگوں میں پھیلاتا رہتا ہے, اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو یہ تو دونوں چیزیں پازیٹیو ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جن مومنوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا, ان کے اوپر یہ آیت پوری اترتی ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس علم بہت ہے اور وہ اس کو دن رات اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, رش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کریں, کیونکہ وہ خود بھی بھلائیوں میں سبقت کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں جب رہتے ہیں تو ہر نقصان کو یہ برداشت کر لیتے ہیں, ہر باطل نظریے کو کے مقابلے میں حق پر کیا قائم رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک بڑے دن کا انتظار ہے, یہ اس دن کے لیے سبقت کرنا چاہتے ہیں. تو جس کی بنا پر یہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے جو فائدے ان کو دنیاوی مل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹھکرا دیتے ہیں, اور اللہ کے راستے میں, آخرت کے راستے کی دوڑ میں, کامیابی کی دوڑ میں یہ لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو بھلائیوں میں جلدی ہے. ان کو فاستبقوا الخیرات ہوتا ہے نا, کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. ان کو آپ یوں انگلش میں بہت اچھا ورڈ آپ سمجھ لیجئے, ہائی اچیورز. ہائی ٹارگیٹس انہوں نے اپنے زندگی کے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی نیکیوں کو, اپنے اعمال کو اس سے سجاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھیں گے تو اعلیٰ ایکسلنس کے لیول پر نماز پڑھ کے اس کو سجائیں گے. اپنی کوئی بھی نیکی کریں گے تو اس کو, نیکی کو بھی سجا کے رکھیں گے, خوبصورت بنا کے اس نیکی کو آگے کریں گے. مراد یہ ہے کہ نیکی کو ضائع نہیں کریں گے ریاکاری کر کے, دکھاوا کر کے. یوں سمجھے نا, نیکی سجے گی تبھی نا, احسان نہیں جتائیں گے. پھر یہ کہ اخلاق ان کا بہت بلند ہوتا ہے, بہت ہی اونچے اخلاق کے اوپر فائز ہوتے ہیں. کسی کے چھوٹی بات نہیں کرتے, گھٹیا بات نہیں کرتے, گندی لینگویج استعمال نہیں کرتے, تانے نہیں دیتے, طنز نہیں کرتے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے دنیا میں جو دنیا پرست لوگ ہیں, ہم نے ابھی جیسے دیکھا تھا نا کہ ایک شخص ہے جو دنیا میں حرص رکھتا ہے, تو جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے حسن کو سجاتے رہتے ہیں, اپنی کپڑوں سے اپنی ذات کو سجاتے رہتے ہیں, گھروں میں آرائشیں کرتے رہتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, گاڑیوں کو سجاتے ہیں, اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیسز سے گھروں کو سجاتے ہیں یا ڈیکوریشن پیسز جمع کرتے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے, یہ اپنے اعمال کو سجاتے ہیں. یہ مادی چیزوں کے اوپر ان کی آنکھ نہیں ہوتی. تو یہ دین میں آگے نکلنے والوں سے رش بھی کرتے ہیں, کمپیٹ بھی کرتے ہیں, جو کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اجازت ہے دو چیزوں میں کمپیٹ بھی کرنے کی. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دین کے لحاظ سے اپنے سے آگے والے کو دیکھو
اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تاکہ جو ہے جب تم دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو گے تو تم دین میں ترقی کرو گے, اور دنیا والے کو جب تم اپنے سے نیچے میں دیکھو گے تو تم اپنی جو نعمت اللہ نے تمہیں دی تمہیں اس میں قناعت نصیب ہوگی اور تم مطمئن رہو گے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوگا. اچھا, اب ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ ان کی تو کوالٹی ہم نے دیکھ لی. یہ وہ لوگ ہیں فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں اور بھلائیوں میں دوڑنے والے, جیسا آیت میں بھی آ رہا ہے. اچھا, اب یہ معاملہ جو ہے, ہم کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ جو ان کو دیکھ کے رش کرتے ہیں اور آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک واسٹ میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو وہ تو کہتی ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون دین میں پیچھے ہے, وہ تو ان کی طرف نظر ڈالتی ہے. مثال دیکھ کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں فلاں بھی تو سر کور نہیں کرتی تو میں بھی نہیں کر رہی, میری فلاں فرینڈ بھی نہیں کرتی تو میں بھی نہیں کر رہی, جب وہ کریں گی تو میں بھی کر لوں گی. مثال کے طور پہ قرآن کا کورس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ابھی تو میری فلاں فرینڈ نے جو ہے قرآن کا کورس نہیں کیا, یا میری نند نے ابھی قرآن کا کورس نہیں کیا. جب میرے اپنے گھر سے کوئی اٹھے گا کرنے کے لیے مجھے آسانی ہو جائے گی, میرے لیے رستے کھل جائیں گے, میری ساس کریں گی یا میری والدہ کریں گی تو میں بھی کر لوں گی, دیکھا جائے گا. جب سب کریں گے تو میں بھی انہی کے ساتھ کر لوں گی, جب تک تو میرے پاس بڑے چیلنجز ہیں میں نہیں کر سکتی. تو آپ یہ دیکھیے یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ جو لوگ پیچھے ہیں نا ان سے بھی پیچھے چلے جاؤ. ویسے جو لوگ پیچھے جو معاشرے میں نظر آ رہے ہیں نا, تو جو انسان عمل نہیں کرنا چاہتا وہ یوں بات کرتا ہے کہ وہ بھی نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو معاملہ کیا ہے کہ دنیا کی ریس میں نمبر 1, آج آپ کو شاید پتا ہوگا آج سارے وہ آؤٹ لیٹس میں سیلز لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ دیکھیے گا آپ کیا ہوگا, وہ دروازے ٹوٹیں گے اور کھڑکیاں ٹوٹیں گی, یہ سب ہوگا نا. انہوں نے چنا بھی دن کون سا ہے, جمعے کا, ٹھیک ہے نا, اس کام کے لیے کہ وہ سب لوگ جو ہے وہ اس سے فارغ نماز چھوڑیں اس دنیاوی کام میں لگے. تو دنیا کی ریس میں نمبر 1, آپ کو کہیں گے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ یہاں بیٹھا, وہاں تو 12 بجے سے وہ کھل گیا آؤٹ لیٹ اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے. ہاں, اس کے اوپر میں بات کروں گی, میں تفسیر میں وہ پوائنٹ رکھا ہے, انشاءاللہ جب آئے گی نا میں اس پر ڈسکس آپ کو کروں گی, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو اس میں نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہاں آ کے قرآن کے کورس میں بیٹھ گئی ہیں تو آپ اور مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے ان کی نظر میں, ٹھیک ہے نا. اللہ کی نہیں, ہمیں تو اللہ کی نظر کی پرواہ ہے, لیکن ان کی نظر میں ہم بیوقوف ہیں. ہم اتنا بڑا گولڈن اپارچونٹی کھو رہے ہیں, بلکہ وہ حقیقت جو عقل مند ہوتے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ پرانی چیزوں کی جا کے پرائز, وہی جو میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ 2000 تو جا کے دے رہے ہیں نا, 500 کم ہو گیا, 300 کم ہو گیا, 2000 تو آپ نے پرانے کپڑے کے نکال لیے, وہ تو بن گئے بہت بڑے بزنس میں ان کا کامیاب ہو گیا. لیکن اپنے بارے میں سوچیں نا, ہم اپنا کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں. جو میں ایک بات آپ سے کرتی ہوں وہ تو خیر الگ بات ہے, لیکن دین کی ریس میں اگر 12 کا نمبر ہوتا ہے نا, جیسے کھلاڑی 12 ہوتے ہیں, دین کی ریس میں چاہتے ہیں ہم 12 نمبر پہ رہیں, سب سے پیچھے. فلاں کرے گا تو ہم بھی کر لیں گے, فلاں ہوگا تو امریکہ میں اسلام آئے گا نا تو بس پھر دیکھے گا جب وہ جو وہاں کے لوگ جو ہیں, وہاں کی جو لیڈیز ہیں, جو وہاں کی فرسٹ لیڈی ہیں امریکہ کی, وہ جب حجاب کریں گی تو ہم بھی کر لیں گے, دیکھا جائے گا. یعنی مراد کیا ہے, کرنا ہی نہیں ہے نا, بس ایسی بات کرنے کا مقصد یہ کرنا ہی نہیں, بات یہی ہے. تو آپ یہ 1 منٹ کے لیے سوچئے, کوئی ان سے یہ پوچھے یا ہم خود بھی اپنے سے پوچھیں کبھی کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے ہسبینڈ ایک نئی گاڑی خرید رہے ہیں, صحیح ہے, ایک ایئر میں لیٹسٹ کار خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی دنیا کی عورت یہ کہے گی کہ دیکھیے میرے برابر میں میری فرینڈ رہتی ہے, بیسٹ فرینڈ ہے, اس کے ہسبینڈ نے تو ابھی تک نئی گاڑی نہیں خریدی, آپ بھی نہیں خریدی. ہاں سوچے نا, اس طرح آپ ازیوم کریں نا, ابھی تک میری فرینڈ نے نہیں لی ہے اور آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اس نے نہیں لی اور آپ نئی گاڑی لینے جا رہے ہیں. تو اور مگر یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اس نے حجاب نہیں کیا تو میں نہیں کر رہی, اس نے قرآن کورس نہیں کیا تو میں نہیں کر رہی. تو دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ چلتا ہے. ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں نا, میں نے جو آپ کو گیم کا نمبر گیم ریس کا آپ کو بتا رہی ہوں, تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ریس کا ایک ٹریک بنا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو ایک ٹارگٹ اینڈ میں دیا جاتا ہے, اگر آپ اسی جو ٹارگٹ آپ کا ہے اور جو ٹریک ہے اس کے اندر جب آپ دوڑیں گے تو آپ کے نمبر 1 آنے کی امید ہے. لیکن اگر آپ اپنے ٹریک میں اپنے مرضی کے ٹریک میں گھومے جائیں گے اور اپنے مرضی کے ٹریک میں بھاگے جائیں گے تو کوئی کامیابی کی امید ہے. جب اینڈ ہوگا تو ججز کہیں گے کہ بھائی یہ تو ٹریک ہی نہیں تھا, آپ تو کہیں اور چلتی رہی, بھاگتی رہی, کہیں اور ہی بھاگ بھاگ کے چلی گئی ہیں آپ, تو آپ کو کہاں سے ہم کامیاب کریں.
تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک ٹریک دیا ہے قرآن اور سنت کے حساب سے, اس کے اندر نہیں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کے اندر نہیں بھاگ رہے. فاستبقوا الخیرات کی بات ہے نا, اس کے اندر دوڑ نہیں لگا رہے نیکیوں میں, بلکہ دوڑ کن میں لگ رہی ہے, اپنا الگ ٹریک ہے دنیا کا, وہاں پہ بھاگے جا رہے ہیں اور امید کیا لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو جج اینڈ میں بیٹھے ہیں نا وہ مجھے بس کرے نا کامیاب, نمبر 1 میں آؤں, میں تو بھاگ رہی ہوں اپنے ٹریک میں. تو اپنے ٹریک میں بھاگنے سے جو ٹارگٹ آپ نے اچیو ہی نہیں کیا, اپنے ٹریک ہی غلط اختیار کر لیا, تو کہاں سے کامیابی نصیب ہوگی؟ قرآن بھی چھوڑ دیا, سنت بھی چھوڑ دی, اپنی مرضی کی زندگی ہے, بھاگ رہے ہیں اپنی مرضی سے. تو یہ وہ والی وہ چیز ہے کہ ایسے بھاگنے والے نہیں ہے مراد ہیں یہاں پہ سبقت لے جانے والے, وہ تو ان کی تو بات ہی اور ہے جو بھلائیوں میں دوڑ لگانے والے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی ریس ہوتی ہے یا کوئی بھی گیم کی آپ بات کر لیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کومنٹریٹر ہوتا ہے, کومنٹری کر رہا ہوتا ہے, اور ایک جو ہوتا ہے کمپٹیٹر ہوتا ہے, یعنی کھلاڑی ہوتا ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے جو کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ایک اسپیکٹیٹر ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ناظرین جس کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو اگر ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ نیکی انسان جو ہے وہ نہ کرے اور اس کے بجائے جو ہے لوگوں کے اوپر کامنٹس کرتا رہے, نیگیٹو باتیں کرتا رہے, تو یہ جیتنے کا معیار نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کی ریس ہو رہی ہوتی ہے تو جو کمپٹیٹر ہوتا ہے نا وہی جیتتا ہے, جو کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے. نہ انعام اسپیکٹیٹر کو ملتا ہے, وہ بھی اب بیکار بیٹھا رہتا ہے, کوئی اس کا کام نہیں ہوتا, اور جو کمنٹری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی بس تبصرے کر رہا ہوتا ہے, یہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. جو اصل لوگ ہوتے ہیں وہ تو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں, جو کہ ریس لڑنے والے ہوتے ہیں یا کھلاڑی ہوتے ہیں, آپ ان کو دوسرا نام یہ دے دیں, تو وہی جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کن چیزوں میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, کن چیزوں کی دوڑ میں ہیں, ہم آگے کن میں نکلنا چاہتے ہیں. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں اس میں, کیونکہ اس میں کوالٹی یہ بھی بتائی تھی نا کہ وہ جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, یعنی مراد اس سے کیا ہے, وہ دیتے ہیں, جو دیتے ہیں مطلب وہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے پیارا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ ہمیں تو اپنا مال پیارا ہے, مطلب وارثوں کا نہیں, ہمیں تو اپنا مال پیارا ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا, اور ان کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا. یعنی جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں, جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, وہ آپ کا مال ہے, وہ آپ کو وہاں جا کے پے کرے گا آخرت میں. اور جو ہم اپنے مرنے کے ساتھ یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ ہے تو مال, دنیاوی لحاظ سے تو مال ہی کہلائے گا, لیکن وہ ہمارا نہیں ہے, وہ سب تو وراثت میں چلا گیا, وہ تو خود بخود ہی بچوں کو بٹ جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں, کمپٹیشن کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں مال آگے پہنچاتے ہیں آخرت کے لیے. آخرت انویسٹمنٹ بینک جیسے میں آپ سے کہتی ہوں, کیوں؟ کیونکہ ان کو وہاں جا کے یہ کامیابی چاہیے, تو وہ اس دنیا میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ کتنا میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. چلیں آگے چلتے ہیں, آیت نمبر ہے 62. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. تو پہلے اس کا آیت کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں, 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے نا, تو تفسیر بالکل ڈیفرنٹ ہے دونوں کی. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے, سورہ البقرہ میں بھی اس طرح کی ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی مقدرت سے زیادہ, یعنی جتنی اس کی طاقت ہے نا, استطاعت ہے, اس سے زیادہ ہم کسی کو پریشانی میں, غم میں, آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے. تو یہ چیز بڑا انسان کے دل کو نا چین و سکون دے دیتی ہے کہ اگر ہماری برداشت ہے نا تو اللہ نے بس ہمیں دی ہے یہ مصیبت, جب کبھی اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. لیکن اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی تکلیف یا مصیبت آئے تو سوچ اس آیت کو یاد کر لیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت سے بڑھ کر, ہماری استطاعت سے بڑھ کے یہ مصیبت یا پریشانی ہمارے پر نہیں ڈالی, اتنی ڈالی ہے جو ہم برداشت کر لیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈالے گا نا, تو میں نے آپ کو جیسے کافی دفعہ یہ بات بتائی کہ مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت ڈالتا ہے یا آزمائش ڈالتا ہے تو پہلے ان کے دل پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے, ان کو سکون دے دیتا ہے, پھر وہ تکلیف ڈالتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, جو اب میں آپ کو ایک کانسیپٹ لوگوں کا سمجھانے لگی ہوں, جو بعض دفعہ لوگ اس آیت سے ایک غلط مطلب اخذ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اس بات کو یوں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی بھی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا, کیونکہ ہم بوجھ کی بات ہے نا, کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اللہ جانتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتی, میں نیند کے معاملے میں اتنا زیادہ میرا جو کمزوری ہے یا ویکنس ایسی ہے کہ میں نہیں اٹھ سکتی. تو اللہ جانتا ہے میری استطاعت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ میرے پاس بوجھ نہیں ڈالتا, تو اللہ نوز بیسٹ, میں نہیں پڑھ سکتی فجر کی نماز. یہ بات آپ کو کوئی لگ رہی ہے لاجیکل لگ رہی ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں. پھر مراد کیا ہے, آپ ان کو کہیں قرآن کا کورس کر لیں, وہ کہیں گے نہیں 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 میں قرآن کا کورس نہیں کر سکتی, میرے تو یہ اور یہ اور یہ کمٹمنٹس ہیں, میں تو اتنی بزی ہوں, میرے تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ, اور اللہ جانتا ہے میری مجبوری, اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑے گا کیونکہ میری استطاعت ہی نہیں, میں کر ہی نہیں سکتی کورس. تو آپ سمجھ گئے فرائض میں وہ یہ اس آیت کو لے کے اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو فرض درجے کی بتائی ہیں, دونوں چیزیں فرض درجے کی. مثال کے طور پہ نماز کا پڑھنا اور قرآن کا علم حاصل کرنا, یا مثال کے طور پہ رمضان کے روزے فرض ہیں انسان کے اوپر, نوافل کی کوئی بات نہیں. دیکھیں نوافل میں کوئی کہہ دے کہ بھئی میں نہیں رکھ سکتی, میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, مجھے ویکنس ہو جاتی ہے, پھر بھی چلیں ٹھیک ہے, نوافل میں کوئی پکڑ تو نہیں, مرضی ہے آپ کی. لیکن اگر کوئی روزوں کے معاملے میں بھی یہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے میری مجبوری, میں بھوکی رہ نہیں سکتی. یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے, آپ یقین کریں, کہتے ہیں بھائی روزے کیوں نہیں رکھے, نہیں مجھے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. اب ایسیڈیٹی سے بڑی بڑی لوگوں کی بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز ہے, کیا کچھ بیماریاں وہ مینج کرتے ہیں روزے, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, جلن ہونے لگتی ہے سینے پہ, تو اللہ میری مجبوری جانتا ہے, روزے ہی نہیں رکھتے. تو میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو صرف اس ریزن سے انہوں نے چھوڑ دیا, نہ کوئی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا ہے, نہ کچھ کیا. اور یہ تو میں آپ کو ایسیڈیٹی بتا رہی ہوں, ویسے بھی ہم نہیں رکھ سکتے. جیسے کچھ ینگ لڑکیاں ہیں, ہم تو یوں نہیں جاتے ہیں, ہم تو جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں, ہم تو بہت تھک جاتے ہیں, ہم نہیں رکھ سکتے جون جولائی کے اتنی گرمی کے آ کے 1 بجے آ کے, ہمیں تو بڑی پیاس لگتی ہے, ہم اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتے, اور اللہ جانتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم. تو اس آیت سے یہ ہرگز مراد نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے, استطاعت سے یہ مراد نہیں. مراد کیا ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک ہمارا تھریش ہولڈ رکھا ہے کہ جس پر ہمارا کوئی غم یا پریشانی یا کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ لیول اتنا ہوتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی احکامات ہمیں دیے ہیں جو کہ قابل عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم, ایک اور اینگل سے اگر آپ اس آیت کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی احکامات ایسے نہیں دیے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, ہماری استطاعت ہی نہیں, ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے, ویسے اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ احکامات دیے. اگر حجاب امپاسبل ہوتا تو کوئی عورت نہیں کر رہی ہوتی, اگر قرآن کا کورس کرنا مشکل ہوتا, امپاسبل ٹاسک ہوتا, تو آپ کو میں یہ نہیں کہتی بہت ساری عورتیں, لیکن چند ایک عورتیں نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ وہ قرآن کا کورس کر رہی ہیں. اگر سود لینا بہت ہی مشکل کام ہوتا اور ایسی بات ہوتی کہ بالکل اپنے آپ کو فقیر بنانے کے برابر بات ہے کہ ہم سود چھوڑ دیں, تو پھر لوگ سود سب لے رہے ہوتے, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سود نہیں لیتے. تو آپ کے سامنے مثالیں دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں لوگ, تو وہ کیسے کر رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دن اللہ کے پاس جب ہماری حاضری ہوگی, ہم لوٹ کے اللہ کے پاس جائیں گے, تو کوئی معذرت ہمیں بچا نہیں سکے گی. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, اور اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم نے کوشش کتنی کی, پہلے تم دیکھو تم نے ٹرائی کیا تھا, کوئی کوشش بھی کی تھی سود چھوڑنے کی, کوئی کوشش کی تھی قرآن کے کورس کرنے کی, یا بغیر بس سوچ لیا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں, میں نہیں کر سکتی, میں کر ہی نہیں سکتی. تو آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی نا. پہلا اسٹیپ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں اور پھر امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے. تو اللہ جانتا ہے کہ کس میں کتنی استطاعت ہے کہ وہ کتنی نیکی کرے. ہر ایک کی صلاحیت, ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے. اللہ تعالیٰ وسعت, ٹیلنٹ, وقت کے حساب سے ہم سب کو آزماتا ہے, یہ بات ہاں ضرور ہے. مراد کیا, میں جو یہ پوائنٹ اب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, مراد اس سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آپ ہیں, ایک آپ کی میڈ ہے, 2 آپ کے ہسبینڈ ہیں, 3 آپ کے شوہر ہیں, 4 آپ کے بیٹے ہیں, 5 آپ کے والد ہیں, 6 آپ کے والدین ہیں, 7 آپ کے والدین ہیں, 8 آپ کے والدین ہیں, 9 آپ کے والدین ہیں, 10 آپ کے والدین ہیں, 11 آپ کے والدین ہیں, 12 آپ کے والدین ہیں, 13 آپ کے والدین ہیں, 14 آپ کے والدین ہیں, 15 آپ کے والدین ہیں, 16 آپ کے والدین ہیں, 17 آپ کے والدین ہیں, 18 آپ کے والدین ہیں, 19 آپ کے والدین ہیں, 20 آپ کے والدین ہیں, 21 آپ کے والدین ہیں, 22 آپ کے والدین ہیں, 23 آپ کے والدین ہیں, 24 آپ کے والدین ہیں, 25 آپ کے والدین ہیں, 26 آپ کے والدین ہیں, 27 آپ کے والدین ہیں, 28 آپ کے والدین ہیں, 29 آپ کے والدین ہیں, 30 آپ کے والدین ہیں, 31 آپ کے والدین ہیں, 32 آپ کے والدین ہیں, 33 آپ کے والدین ہیں, 34 آپ کے والدین ہیں, 35 آپ کے والدین ہیں, 36 آپ کے والدین ہیں, 37 آپ کے والد
یا ایک آپ ہیں اور ایک بالکل جاہل کوئی عورت ہے, کلاس 1 بھی نہیں پڑھی ہوئی, لیکن آپ ایجوکیٹڈ ہیں, پلس یہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس صلاحیت ہے, تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس ایجوکیشن سے, صلاحیت سے, اس کیپیبلٹی سے, اس پیسے سے کیا دین کا کام کیا, اتنی نعمتیں تھیں تمہارے پاس, تو جواب دو اس نعمت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اچھا, ایک آپ کی میڈ ہے, اس کے پاس پیسے نہیں مہینہ پورا چلانے کو, مشکل سے پیسے پورے ہوتے, اس کو کیا کرنا ہے, نہ اس کا زکوٰۃ کا کوئی حساب ہے, ٹھیک ہے نا, نہ اس کی کوئی ذہنی کیپیبلٹی ہے, نہ وہ کوئی پڑھی لکھی ہے, تو اس کا حساب اس کے حساب سے ہوگا, یعنی جو اس کا مینٹل لیول ہوگا. تو یہ بھی ایک اس کے معنی ہیں, بالکل ہی ڈفرینٹ اینگل ہے جو میں آپ کے سامنے اب یہ رکھ رہی ہوں, کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیپیبلٹی, صلاحیتیں, پیسے, نعمتیں, آئی کیو لیول, ایجوکیشن, ان سب کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا, اکارڈنگلی ہمارا حساب ہوگا. یاد رکھیں, جتنی نعمتیں اتنا حساب سخت ہے, سیدھی بات ہے, جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکل ہے. جتنی نعمتیں کم, جتنا پیسہ کم, حساب آسان ہے, بشرطے کہ غریب لوگوں کی بھی چھوٹ کب ہے, جب شرک نہ کریں. ان کا بھی پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ باقی تو بچ جاتے ہیں لیکن شرک میں پھر جا کے اپنے کو پھنسا لیتے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات, اس کو اگر آپ سم اپ کریں تو بس بات ساری یہ کہ کل کوئی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں دے سکے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں فلاں عمل کرتا. اللہ تعالیٰ میرے پاس ہاں پیسے تو تھے, مگر میں نے کہا کہ بچے کی شادی میں لگا دوں میں, تو میں اس لیے کچھ صدقہ خیرات نہیں کر سکا, وہ زکوٰۃ نہیں دے سکی میں. یہ لیم ایکسکیوزز وہاں نہیں چلیں گے. تو یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان سے سوال ہوگا کہ تم نے اسراف میں, تبذیر میں, پیسے کو اڑانے میں کیوں لگایا, غریب کو ان چیزوں کا حساب نہیں دینا. تو یہ فرق معاملہ ہمارا اور غریبوں کے حوالے سے ہوگا. تو آدمی یاد رکھے کہ جب خواہش ہے پیسے کی, اور جب بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب نعمتوں میں ہمیں پالے, تو پھر ساتھ انسان اللہ کا بھی حق ادا کرے. کوئی مذاقہ نہیں, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, مگر اس کا حق ادا کریں, اللہ کی راہ میں اس کو لگائیں, انویسٹ کریں. کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی, تو آج ہمیں جتنا دین کے کاز کو اچھے, انٹیلیجنٹ, پڑھے لکھے اور پیسے والے لوگوں کی ضرورت ہے, اتنی کبھی بھی نہیں تھی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہر جگہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے, دنیاوی جب کاموں میں چاہیے ہوتا ہے, ایسے دین کے کاموں میں بھی چاہیے ہوتا ہے. تو جب پیسے والے لوگ, پڑھے لکھے لوگ دین میں آگے آتے ہیں تو دین پہ بہار آتی ہے, وہ اسپانسر کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, دینی اداروں کو اسپانسر کرتے ہیں, دین کے کاموں کو اسپانسر کرتے ہیں, کلبس کے ممبر ہوتے ہیں, ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ وہ اللہ کا نام لینے کا باعث بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ان سے لوگ امپریس ہوتے ہیں ان کے پیسے کی وجہ سے. تو وہ دین کو کامیاب کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو یہ اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی استطاعت کو کس حد تک دین کی فلاح اور بہبود میں لگا رہے ہیں. اچھا, اسی آیت کا اب دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں جس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. اب مجھے بتائیے یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ اعمال نامہ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ میں آپ کو بس ایک سورہ کہف کی آیت نمبر 49 اس کے سپورٹ پر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, تو آپ بات پوری اس کی تفسیر اس کے اندر آ جاتی ہے. سورہ کہف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے. پھر تم دیکھو گے کہ مجرم اس روز ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی, یہ کیسی کتاب ہے, ہماری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ایسی نہیں رہ گئی جو اس میں درج نہ ہو. جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ اپنے سامنے حاضر پائیں گے, تیرا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں. تو اس کتاب کی طرف یہ اشارہ ہے جو قیامت کے دن ہماری ہم سب کی کھلے گی. اور انسان آپ دیکھیں اس دن کیا کہے گا کہ ہائے ہماری کمبختی, یعنی مراد یہ کہ او مائی گاڈ, جیسے نہیں کہتے او یہ کیا ہو گیا, اس میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تک لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حساب رکھا ہوا ہوگا. تو نیکیوں میں تو ہم بڑا خوش ہوں گے کہ ہماری جو ہے 5 روپے بھی ہم نے اگر چلتے پھرتے کسی کی مدد کو دے دیے تھے, اور ہم نے سوچا تھا 5 روپے کیا ایسی کوئنس گرے پڑے جا رہے ہیں اور ہم نے دے دیے, تو وہ بھی لکھے ہوئے, تو وہ تو بڑی خوشی ہوگی. لیکن اگر ایک چھوٹی سی بھی کوئی گناہ کی بات کی, خطا کی بات کی, وہ مینشن ہوگی تو بڑا افسوس ہوگا کہ اتنا چھوٹا گناہ بھی جو ہے وہ چھپا نہیں رہ گیا اللہ تعالیٰ سے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, یا نامہ اعمال وہ ہے کہ جس میں ہمارے خیالات, ہمارے ارادے, ہماری نیت تک درج ہوگی. بلکہ انفیکٹ قیامت کے دن ہمارے جو اعمال ہیں ان کی نیت کے ساتھ میچنگ ہوگی, مکس اینڈ میچ کیا جائے گا.
نیت اور نامہ اعمال میں ہمارا عمل جو ہے جب وہ میچ ہوگا، یعنی نیت بھی اچھی، عمل بھی قرآن اور سنت کے حساب سے، تو اس کے اوپر پورا پورا آپ سمجھیں اجر ملے گا، پورا گڈ جس کو کہتے ہیں نا رائٹ لگ کے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ انشاءاللہ قابل قبول ٹھہرے گا. چلیں آگے چلتے. نہیں نہیں، یہ بس یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس کو میں ایک حدیث سے بس آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں، اور اس کے بعد جو انبیاء سے قریب ہے اس کے اوپر آزمائش آئیں گی. تو یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کچھ مومنوں کو دے کے آزماتا ہے اور کچھ کو لے کے آزماتا ہے. اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا ان پہ نہیں آ رہی ہیں آزمائشیں، ان کے بعد دنیا ہے، سکون ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے کے آزما رہا ہے. ٹھیک. اور جن کو جو ڈپرائیوڈ ہیں اور جن کے اوپر بہت مصیبت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے لے کے آزما رہا ہے، اور ہیں دونوں مومن اکارڈنگ ٹو یو. تو یہ دونوں آزمائش ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں کو اس میں سے فلائنگ کلر سے پاس ہونا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کے 65 تک. اچھا، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. اب اس کو دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ دیگر اعمال یہ کر رہے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، یعنی جو اچھے اعمال کا ذکر کیا گیا وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ دیگر اعمال کر رہے ہیں. دیگر اعمال سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا شرک. کفار کا تو پرابلم اور مشرکوں کا تو پرابلم یہی تھا کہ وہ شرک جیسے کبیرہ گناہوں میں انوالو تھے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے کرتوت کیے جائیں گے یہاں تک کہ ہم ان کے عیاشوں کو. تو عیاشوں کے لیے یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا ہے مترفیہم، تو اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ورڈ ہے مترفین سے، یعنی میں آپ کو وہ ایزی کر کے بتا رہی ہوں اردو میں. مترفین اس کو آپ ایلیٹ کہہ لیجئے. عیاش ورڈ یہاں تو عیاش ورڈ ہی آ رہا ہے، اور امیر کبیر کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ سب مترفین مراد ہیں. تو اب یہاں پہ جو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے مترفین کا، تو اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ عذاب ویسے تو اللہ تعالیٰ امیروں کو اور غریبوں دونوں کو دینے پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. لیکن معاملہ کیا ہے، یہاں پہ جو ذکر کیا گیا آسودہ حال لوگوں کا، یا ایک اچھا ورڈ اگر آپ کہیں تو آسودہ خوشحال لوگ ہیں. لیکن جو یہاں پہ بات قرآن میں کی جا رہی ہے اور جو خاص اس کانٹیکس میں ہے نا، وہ عیاش کا ورڈ آپ سمجھتے ہیں اچھا نہیں ہے، گناہوں کا عنصر اس میں نظر آ رہا ہے. تو بات ساری کیا ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ ہر معاشرے میں اگر دیکھیں کہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو کہ ان کی نہیں بات ہو رہی ایلیٹ میں کہ جو مومن ہے، جیسے ابھی آپ لوگ مثال بھی دے رہے ہیں، ان کی نہیں بات ہو رہی. یہ مراد یہ کہ ان کے پاس خوب پیسہ ہے اور پیسے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہے. تو یہ وہ مترفین ہیں جو کہ عیاش کہلائیں گے، یعنی پیسے کو اڑا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، یہ ان سے مراد ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک معاشرے میں آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ قوم کی جو قیادت ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو کچھ یہ ایلیٹ کلاس کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، ہائی کلاس ہیں آپ سمجھ لیجئے، تو جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ کی نافرمانی کا راستہ یہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، عوام ان کا دیکھا دیکھی کرتی ہے، انہی کو رول ماڈل بناتی ہے. اگر یہ لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور توبہ اور ندامت ان کی طرف سے نہیں آتی، تو عام عوام جو ہے وہ بھی ان کو فالو کرنی شروع کر دیتی. وہ بھی جو ہے مال و دولت
کی فراوانی کی وجہ سے جو ان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو غریب لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے امپریس ہوتے رہتے ہیں, ان کے تکبر سے بھی امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے امیر آدمی, دیکھو یہ ایسے کرتے ہیں, دیکھو یہ ویسے کرتے ہیں, اور خود بھی وہ یہ دیکھ دیکھ کے اسی طریقے کی چیزیں جو ہے وہ اپنے بھی زندگی میں اپناتے چلے جاتے ہیں, گناہ کی اور معصیت کی اور ہر قسم کی چیزیں ان کا دیکھا دیکھی. تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم انہیں عذاب میں پکڑیں گے تو وہ ڈکرانا شروع کریں گے. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب الہی سے قیامت کے دن ان کو پکڑے گا تو یہ چیخ و پکار کریں گے, جزا و فضا کریں گے, مگر اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑا نہیں سکے گا. یجعرون کا جو ورڈ آ رہا ہے نا, یجعرون آیت نمبر 64 میں, اس سے مراد یہ ہے کہ سخت تکلیف کے اوپر بلبلانا. بلبلانا آپ سمجھتے ہیں نا, تڑپ تڑپ کے رونا, اتنی تکلیف کہ انسان تڑپ جائے, بلبلانے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ اس وقت جب اللہ ان کو پکڑے گا, ان مترفین کو, ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے قیامت کے دن, تو پھر اللہ کے آگے جو ہے وہ روئیں گے اور تڑپیں گے اور بلبلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چھوڑ دے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, اب بس کرو, بند کرو اپنی یہ تمہاری جو آؤ فگا ہے نا, یعنی مراد یہ تمہاری جو فریادیں ان کو بس کرو, اب ہم تمہاری کوئی بات سننے والے نہیں.